السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو احادیث نبویہ کا سلسلہ آپ کے سامنے شروع ہوا، اس میں درس بخاری کی حیثیت سے میں نے جو دروس آپ کو پچھلے ایپیسوڈ میں ادا کیے تھے، اس کا یہ 5واں درس ہے اور حدیث نمبر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے 5 ہی سے۔ 4 احادیث کا ایک حد تک ترجمہ اور خلاصہ میں نے پچھلے اسباق میں آپ لوگوں کے سامنے ادا کیا تھا۔ آج کی جو حدیث زیر مطالعہ ہے وہ حدیث نمبر 5 ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح کے اندر کتاب الوحی، اس کتاب کے تحت جو کتاب نمبر 1 ہے، اور باب کیف کان بدء الوحی، اس باب کے تحت جو باب نمبر بھی 1 ہے، اور حدیث لائے ہیں 5ویں حدیث جو اس طرح ہے: حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال اخبرنا ابو عوانہ قال حدثنا موسیٰ بن ابی عائشہ قال حدثنا سعید بن جبیر عن ابن عباس فی قوله تعالی لا تحرك به لسانك لتعجل به قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان مما يحرك شفتيه فقال ابن عباس فأنا أحركهما لك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما وقال سعيد انا احركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما فحرك شفتيه فانزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرآنه قال جمعه لك صدرك وتقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه قال فاستمع له وانصت ثم ان علينا بيانه ثم ان علينا ان تقرأه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك اذا اتاه جبريل استمع فاذا انطلق جبريل قرأ النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه۔ یہ مسلم میں بھی آئی ہے، ترمذی کے اندر بھی یہ حدیث آئی ہے، لیکن اسے امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الوحی کے اندر 5ویں نمبر کی حدیث لائے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے۔ کہتے ہیں سب سے پہلے موسیٰ بن اسماعیل وہ حدیث بیان کی، ان کو ابو عوانہ نے خبر دی، ان سے موسیٰ بن ابی عائشہ انہوں نے بیان کیا، ان سے سعید ابن جبیر نے، اور انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ روایت کر رہے ہیں۔ کہا کہ کلام الہی یعنی قرآن کے نزول اور وحی کے ابتدائی ایام کا زمانہ، اور اس میں خاص کر سورہ قیامہ کی یہ جو آیت ہے کہ لا تحرک به لسانہ، سورہ قیامہ 16 نمبر کی آیت، کہ اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے حضرت ابن عباس جو ترجمان القرآن بھی ہیں کہتے ہیں کہ میں نے سنا
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نزول قرآن کے وقت یعنی وحی کے ابتدائی ایام میں نزول قرآن کے وقت بہت سختی محسوس کرتے تھے، کیونکہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی اترتی ہے، اور یہ وحی کے بارے میں تو رب نے فرمایا نا، جو مشہور ترین آیت ہے سورہ حشر کی، کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر ہم اس وحی کو، اس قرآن کو پہاڑ پر بھی اتار دیتے تو تم دیکھتے لرأيته خاشعا متصدعا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام کی فضیلت اور اس کلام کی ہیبت اور اس کلام کے وزن کے اعتبار سے پارا پارا ہو جاتا۔ تو وحی کا سنبھالنا معمولی بات نہیں ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بہت شدت سے محسوس کرتے تھے شروع کے ایام میں، اور اسی زمانے کی بات ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کے حالات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بیان کیا۔ کیونکہ اس وقت حضرت ابن عباس پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، چھوٹے تھے، یہ اللہ کے رسول سے سن کے بعد میں بیان کر رہے ہیں۔ اس واسطے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نزول قرآن کے وقت بہت سختی محسوس کیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے اعتبار سے کہا کہ ایک علامت اس کی یہ بھی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی اترنا شروع ہوتی، کہیں بھول جانے کے خوف سے یا شدت سے اللہ کے رسول اپنے ہونٹوں کو بھی حرکت دینا شروع کر دیتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں اپنے ہونٹ ہلاتا ہوں جس طرح آپ ہلاتے تھے، گویا کہ وہ فعل بھی محفوظ کرتے تھے محدثین اور روایت کرنے والے صحابی۔ اللہ اکبر! حدیث کی حفاظت کی ذمہ داری جن صحابہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی یا انتظام کیا، وہ دیکھیے کیسے ہیں، کتنی حفاظت سے ہم تک پہنچائے۔ آج کیا ہے، باقاعدہ تکیہ لگا کے، ٹیکا لگا کے بیٹھ کے کوئی بدبخت کہتا ہے ارے بخاری میں ہے، وہ تو کیا عجمی سازش ہے، یہ فلاں ہے، یہ حدیث تو ضعیف ہے۔ ذرا سوچو کہ کس طرح محدثین اور روایت کرنے والے صحابہ اس کی حفاظت کرتے تھے۔ وہ حرکت بھی محفوظ کر لی جس حرکت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور وہ حرکت کے ساتھ ہی بیان کی۔ جب حدیث بیان کیا، کہا کہ میں اپنے ہونٹوں کو اسی طرح حرکت کر کے بتلاتا ہوں جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرکت کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے حرکت کی۔ اچھا، صرف اتنا ہی نہیں، اب ان سے روایت کرنے والے صحابی کا نام سعید ابن جبیر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بھی اب، یعنی سعید ابن جبیر جب روایت کرتے تھے اس حدیث کو، تو وہ کہتے تھے کہ میں بھی اسی طرح اپنے ہونٹوں کو حرکت کر کے بتاتا ہوں جس طرح ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بتایا، وہ بھی اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتے تھے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ پھر یہ آیت اتری، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا تحرک به لسانک لتعجل به، قرآن کو جلد جلد یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو نہ حرکت دو، جلدی مت کرو، لا تحرک به لسانک، اپنی زبان کو حرکت نہ دو، جلدی جلدی نہ کرو۔ کیوں؟ بھول جانے کے ڈر سے جو آپ جلدی جلدی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی ذمہ داری مجھ پر ہے کہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، کہ اس کا جمع کرنا اور پڑھا دینا، یعنی آپ کے دل میں محفوظ کر دینا۔ کیونکہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ یہ جمع کر دینا سے مراد، پڑھا دینا سے مراد کیا ہے، یعنی قرآن کو آپ کے دل میں جمع دینا اور پڑھا دینا ہمارے ذمہ ہے، خالی وحی کا اتار دینا نہیں ہے، ذمہ داری اس کا محفوظ کر دینا آپ کے دل میں، اور اس کو پڑھانا آپ بھول ہی نہیں سکتے اس کے اندر۔ یہ ذمہ داری بھی رب نے اپنے ذمے لیا تھا۔ پھر کہتے ہیں کہ جب ہم پڑھ چکے، یعنی یہ آیت نازل ہوئی فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، پھر جب ہم پڑھ چکے تو اس پڑھے ہوئے کی اتباع کرو، پڑھنے کے بعد پڑھ لیا کرو۔
تو ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو خاموشی کے ساتھ سنتے رہو، پہلے خاموشی کے ساتھ سنتے رہو، اس کے بعد مطلب سمجھا دینا ہمارے ذمے ہے، پھر یقیناً یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو پڑھو، اس کا مطلب سمجھانا، اس کی تشریح سمجھانا، اس کا ایکسپلینیشن کروانا، اس کو محفوظ کروانا، آپ کے دل میں اس کو محفوظ رکھنا، یہ سب ذمہ داری میری ہے جو رب نے اس کو اتارا ہے، اسی رب کی۔ تو یاد رکھو قرآن کے ساتھ حدیث کی حفاظت کس طرح قرآن خود کر رہا ہے۔ دیکھیے فرمایا کہ اس کو پڑھانا میری ذمہ داری، آپ کے قلب میں جمع کرنا میری ذمہ داری، پھر اس کی تشریح بیان کرنا وہ بھی میری ذمہ داری۔ تشریح ہی تو اصل میں کیا حدیث ہے، تو خاموشی سے سنتے رہو، اس کے بعد اس کا مطلب سمجھانا، مطلب ہی تو کیا ہے، حدیث ہے، ایکسپلینیشن ہے۔ تو اسی لیے فرمایا ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کا مطلب سمجھانے کی ذمہ داری تو رب نے کیا، اور امام بخاری اس حدیث کو کتاب الوحی کے تحت لا کے اپنی حدیث کی کتاب ہے نا جی، قرآن نہیں، لیکن حدیث کے اندر یہ حدیث لا کے دراصل اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ نے جس طرح قرآن کی حفاظت کی ہے ویسے ہی حدیث کی بھی حفاظت کی ہے۔ ان اہل منکرین حدیث کے لیے زبردست تماچا ہے کہ قرآن کی حفاظت جیسے ہوئی ویسے ہی حدیث کی ہے۔ تو چنانچہ اس کے بعد یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات اترنے کے بعد یہ حدیث میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اس کے بعد آپ کے پاس جبرائیل وحی لے کر آتے تو آپ صرف توجہ سے سنتے، جب وہ چلے جاتے تو اس وحی کو اسی طرح پڑھتے جس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کو پڑھا تھا۔ یہ ہے حدیث کا ایک سلیس ترجمہ۔ سب سے پہلی چیز، آپ اس حدیث کے اندر جو اہم نکات آئے ہیں اس کو سمجھ لینے کے بعد میں اس کو تحت لفظ بھی ترجمہ کروں گا کہ وحی کے ابتدائی کیفیت کے بیان میں پہلا نقطہ یاد رکھیے، اس حدیث کا نقل کرنا اس واسطے امام بخاری رحمہ اللہ نے مناسب سمجھا کہ اس سے وحی کی عظمت، صداقت اور اللہ پاک کے اس کلام کی، خاص کر اس آیت کی تشریح لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اس کی حیثیت سے واضح کر دیں کہ پوری حدیث اگر صحیح سند کے ساتھ آ گئی تو وہ وحی کا حصہ ہے۔ بس فرق قرآن اور حدیث میں یہی ہے کہ وہ وحی مطلوع ہے اور یہ وحی غیر مطلوع ہے، یعنی وہ وحی تعبد اور نماز کی تلاوت میں کی جا سکتی ہے قرآن کی، اور حدیث کی وحی نماز کے اندر تلاوت کی حیثیت سے نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ فرق ہے، بقیہ حکم کے اعتبار سے دونوں یکساں ہیں۔ اور اسی طرح جبرائیل علیہ السلام جب اس وحی کو نازل کرتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شدت کا یہ عالم ہوتا کہ جلدی جلدی حرکت دیا کرتے تھے، اور یہ ابتدائے نبوت کے زمانے کا معاملہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حرکت کو ابن عباس نے اپنے ہونٹوں میں حرکت دے کے بتایا، تو اس سے ایک نئی اصطلاح وجود میں آئی جسے کہتے ہیں حدیث مسلسل، یعنی ایسی حدیث جس کے اندر کوئی چیز راوی فعل کی حیثیت سے ادا کرتا ہے، اسے کہتے ہیں حدیث مسلسل۔ اسی واسطے ابن عباس سے سنے ہوئے جو راوی ہیں سعید ابن جبیر، انہوں نے بھی پھر کیا کیا، اس کو اسی طرح بیان کیا جس طرح ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا۔ تو بعض خاص احادیث کے ساتھ یہ مسلسل پایا جاتا ہے، جس میں اس بات کا ایک علامت، ایک اشارہ ہوتا ہے کہ وہ حدیث جس کے راویوں میں ہونٹ ہلانے کا تسلسل پایا جاتا ہے، حدیث مسلسل۔ ایسے اور حدیث ہیں جس میں بعض صحابہ نے حدیث بیان کر کے مسکرایا، اس واسطے کہ اللہ کے رسول نے حدیث بیان کر کے مسکرایا۔ راوی جب بیان کر رہے تھے تو پھر انہوں نے بھی حدیث بیان کر کے مسکرایا۔
تو اس کو اصطلاح محدثین میں حدیث مسلسل کہتے ہیں۔ اس میں خاص جو مسلسل حرکت ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ بتحریک الشفتین، جو ہونٹوں کا ہلانا ہے، جو ہونٹوں کی حرکت، اس کے لیے خاص طور پر یہ مسلسل پائی گئی۔ تو اس میں ہر راوی اس کو وہی حرکات و سکنات کے ساتھ نقل کرتا رہا۔ یا رب، اس سے بہت بڑی نشانی معلوم ہوئی کہ محدثین حدیث کی روایتوں میں کتنے محتاط تھے۔ اور اسی طرح اس بات کی طرف بھی اس آیت میں اشارہ ہو گیا جو بعد میں آ رہی ہے کہ ان علینا بیان کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ کا اشارہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی عملی تفسیر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اور اپنے عمل سے دکھائی، یہ سب کے سب اللہ کے طرف سے وحی ہے، اور اس کی وہی حیثیت ہے جو قرآن کی ہے۔ گویا کہ حدیث کی عظمت بیان کر رہے تھے، اور جو لوگ حدیث نبوی میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، ان کے لیے ایک زبردست نصیحت اور ساتھ میں ایک بہت زبردست دلیل لائے ہیں کہ اس میں اللہ بیان کر رہا ہے کہ آپ کے زبان کی حفاظت اور آپ کے قرآن کا ایکسپلینیشن کو میں محفوظ کر دیا ہوں اور میرے ذمہ داری میں ہے، یہ بتا دیا۔ اور اسی طرح محدثین کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول شروع میں اس طرح کی جو پریشانی اور شدت محسوس کرتے، کیوں؟ اس واسطے کہ خود رب نے فرمایا سورہ مزمل کے اندر انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بے شک ہم آپ پر ایک بھاری ذمہ داری، ایک بھاری باعظمت ذمہ داری یا باعظمت کلام اتارنے والے ہیں۔ تو اس حیثیت سے رب العالمین کے کلام کو لینا اور اس کو محفوظ کرنا شروع میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک طرح کا اہم ترین کام تھا اور شدت ہوتی تھی۔ اور اس میں دوسری جو سب سے اہم ترین بات جو بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، اس آیت کے تحت یہ بات آ گئی کہ جب ہم پڑھا دیں گے، سن لیں گے آپ، پھر اس کے بعد آپ پڑھیے اور اس میں کبھی غلطی نہیں ہوگی۔ یہ گویا کہ کیا ہے؟ ان تمام کے لیے ایک دلیل بن گئی جو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جسمانی عادات یا بشری تقاضوں کے تحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہوا تو وہ وحی پر ایفیکٹ ہوگا، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے بتا دیا کہ وحی پر ایفیکٹ نہیں ہوگا، وحی پر کبھی ایفیکٹ نہیں ہوگا۔ آپ پوچھیں گے کس طرف اشارہ ہے؟ میں ذرا کھل کے ہی بیان کر دیتا ہوں۔ بخاری کی حدیث ہی میں آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، اور جادو میں کبھی کوئی کام کرتے اور محسوس یہ کرتے کہ وہ نہ کیے ہیں۔ ہاں، اب اس کو مان لینے سے بعض لوگوں نے صرف اس واسطے انکار کر دیا کہ اگر ہم یہ مان لیں تو یہ بھی ہوگا نا جی کہ وحی جب اتری ہو اور اللہ کے رسول کو محسوس ہوا ہو کہ وحی اتری ہی نہیں، تو پھر تو کتنی وحی گم ہو گئی ہوگی یا کتنی وحی کیا ہے ہم تک نہیں پہنچی ہوگی، اس واسطے یہ رسالت میں خلل آ رہا ہے تو ہم اس حدیث کو ہی نہیں مانیں گے اور بخاری کے اندر ضعیف نکال لائیں گے۔ یہ بدبختی جہالت ہے، علم کی کمی ہے، کیونکہ اس میں بتا دیا اللہ نے آپ کے جسمانی اور بشری تقاضوں کے تحت کچھ ہوگا تو وہ ایفیکٹ حدیث وحی پر نہیں ہوگا یا قرآن پر نہیں ہوگا، دونوں میں نہیں ہوگا۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ میں اشارہ ہو گیا کہ آپ کو جمع کرا دینا، محفوظ کرا دینا اور اس کو ایسا یاد کرا دینا کہ اس کے اندر غلطی نہ ہو، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ رب کی طرف سے ڈائریکٹ ذمہ داری ہو رہی تھی۔ تو پھر اس میں خلل کہاں سے آئے گا جی؟ تو بشری تقاضوں کے تحت اللہ کے رسول پہ جادو بھی ہوا، اللہ کے رسول کو بخار بھی آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بے ہوشی بھی طاری ہوئی۔ اب یہ جو باتیں ہیں اس سے وحی پر ایفیکٹ ہوگا؟ ہرگز نہیں ہوگا۔
جب یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں گے تو بخاری کی اس حدیث کو انکار کرنے کی بھی ضرورت نہیں پیش آئے گی، نہ جادو کو غلط سمجھنے کی یا حقیقت نہیں ہے یا یوں سمجھنے کے اعتبار سے کہ جادو کبھی کیا ہے دنیا میں تھا ہی نہیں، اس طرح کی بیہودہ باتیں سوچنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ تو اصل علم چاہیے ہر چیز کو سمجھنے کے لیے، اور فہم صحابہ چاہیے اور محدثین کا علم چاہیے۔ اپنے منمانے تاویلات سے کوئی بات آپ سمجھیں گے تو قرآن حدیث سامنے ہوتے ہوئے بھی گمراہی میں جائے گا بندہ۔ اس حدیث کو مختصراً وحی، خواہ وہ کتاب کی ہو خواہ وہ حدیث کی ہو، قرآن کی ہو حدیث کی ہو، اس کی مضبوطی اور اس کی فضیلت اور اس کی برکت اور اس کے ایتھینٹک ہونے پر امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ 5ویں حدیث لائے، اور اپنی حدیث کے آغاز میں، اپنے کتاب کے آغاز میں ان حدیث کو رکھ کے گویا کہ اشارتاً وہ تمام باتیں کہہ دی جو منکرین حدیث آج نہیں قیامت تک اٹھا کے لا سکتے ہیں، ان سب کا دراصل گویا کہ کیا ہے انہوں نے خاتمہ کر دیا۔ اب آئیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اگلی حدیث ہم پڑھیں گے، 6 نمبر کی حدیث ہے، جس میں امام بخاری رحمہ اللہ حدیث کو اس طرح لائے ہیں: حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد اللہ قال اخبرنا یونس عن الزہری وحدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبد اللہ قال اخبرنا یونس ومعمر ونحوه عن الزہری قال اخبرنی عبید اللہ بن عبد اللہ عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من ريح المرسلة۔ اب یہ وہ حدیث ہے جس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے سب سے پہلے اس کتاب کے اندر 2 سندوں کو ملا کر بیان کیا ہے۔ یہاں پر یہ بیوٹی امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اپنے احادیث کے کلیکشن میں کی ہے کہ اگر مختلف اسناد سے حدیث آئی ہے تو اس کو الگ الگ بیان کرنے کے بجائے ایک ہی جگہ 2 سندیں کبھی 3 سندیں لا کے پھر آخری میں جس سند کے ساتھ نام دونوں کا اتفاقی آ گیا ہے، اتفاق کے طور پر آیا، ان کے نام سے روایت کریں۔ میں جب اس کی تشریح کروں گا آپ کو بات اچھی طرح سمجھ میں آئے گی۔ دیکھیے فرمایا کہ عبدان نے حدیث بیان کی، امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عبدان نے حدیث بیان کی، انہی عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، ان کو یونس نے، انہوں نے زہری سے سنی۔ اب یہ زہری کیا ہو گئے؟ مین روایت کرنے والے راوی بن گئے، جن سے ایک کڑی، ایک سند کیسے جا رہی ہے؟ عبدان سے عبداللہ بن مبارک، عبداللہ بن مبارک سے یونس، یونس سے زہری۔ اب دوسری سند سنیے، اسی طرح کہتے ہیں کہ بشر بن محمد سے عبداللہ بن مبارک نے، ان سے یونس نے، اور یونس معمر دونوں نے، اور ان سے زہری نے۔ دیکھیے دونوں سند میں زہری آ کے مین راوی بن گئے، لیکن اوپر میں 2 الگ الگ سندیں جا رہی ہیں، جو 2 آتے آتے دونوں نے آخری راوی سے جو سنا وہ امام زہری ہے۔ تو اس واسطے ایک پوری سند امام زہری کی عبدان سے روایت کر کے پھر ایک پوری سند بشر بن محمد سے روایت کرنے کے بجائے امام بخاری رحمہ اللہ کا ٹیلنٹ دیکھیے، فقاہت دیکھیے، کیسے انہوں نے اس وقت حدیث کو سہل کرنے کے لیے بہترین کارنامہ انجام دیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ 2 سندوں کو زہری تک الگ الگ ایک ہی وقت میں بیان کر دیا۔ کہا کہ عبدان نے حدیث بیان کی عبداللہ بن مبارک سے جو بیان کیا عبداللہ بن مبارک کو وہ یونس ہیں، ان سے زہری۔ یہ عبدان، عبداللہ بن مبارک، زہری 3 لوگ ہو گئے۔ پھر اسی طرح ایک دوسری سند ایسی بھی آئی ہے، وہ کیسی ہے؟ بشر بن محمد سے سنا کون؟ عبداللہ بن مبارک، اور ان سے کون سنا؟ یونس اور معمر میں سنا، اور ان سے کون سنا؟
زہری نے، تو زہری یہاں پر آ گئے وہ حیثیت سے جو ادھر اوپر عبدان عبداللہ بن مبارک اور یونس کے سند سے بھی زہری مل جاتے ہیں، اور اسی طرح بشر بن محمد عبداللہ بن مبارک یونس معمر اور اسی طرح زہری مل جاتے ہیں۔ اب یہاں سے دونوں سندیں مل گئی، تو اب بیان کرتے ہیں کہ زہری سے جو سننے والے تھے وہ عبید اللہ بن عبداللہ تھے، ان سے کون سننے والے تھے؟ وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما تھے۔ یہاں صحابی آ گئے تو روایت نقل کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے زیادہ، سب سے زیادہ سخی تھے، کیونکہ اجود کا لفظ استعمال ہوا ہے، جود سخاوت، لیکن اجود سپرلیٹو ڈگری، سب سے زیادہ سخی تھے۔ اور رمضان میں جب کہ حضرت جبرائیل سے ملاقات کرتے تھے، ہاں کیوں؟ وہ نیچے آ رہا ہے، جب حضرت جبرائیل سے ملاقات کرتے تھے بہت ہی زیادہ سخی اور بہت سی زیادہ اللہ کے رسول کی سخاوت ہوتی تھی، کیونکہ رمضان میں جبرائیل علیہ السلام ہر رات آپ سے ملاقات کرتے اور آپ کے ساتھ قرآن کا دورہ کرتے۔ قرآن کی عظمت، رمضان کی عظمت دیکھیے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلائی پہنچانے میں اس وقت جب دیکھتے ہم جبرائیل ملاقات کرتے، رمضان کا موسم ہوتا، بارش لانے والی ہوا سے بھی زیادہ جود و کرم میں، سخاوت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے ہوئے ہوتے ہیں۔ معزز سامعین، ناظرین، حدیث کا سلسلہ جاری و ساری ہے، وقت ہوا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔